اس لمحہ فکریہ سے ہم آزاد ہو کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ کون سی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی بس واقعی بہت ہو گیا، اب آگے بڑھو پاکستان کی خاطر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا اب تو راستہ جو ہے کہ عوام کے پاس۔ آپ خود سوچیں کہ کبھی کبھی ہوا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے ہوں اور اس کے بعد آئین کا مذاق اس طرح اڑایا جائے اور وہ لوگ اڑائیں جو کہ آئین کے کسٹوڈین ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں گفتگو کریں اور آپ کو پکڑ کے بند کر دیا جائے۔ یہ کیسی سچویشن بن گئی ہے؟ ٹھیک ہے معیشت تو تباہ حال ہے ہی ہے، بٹ اب تو دہشت گردی ایک پھر سام بن کے ہمارے سامنے آ بیٹھی ہے۔ بڑا ہمارے فکری مغالطے ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے اور یہ حکمراں ہماری بات سن لیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ببول کے درخت پر جو ہے گلاب کا پھول اگائے۔ جب تک ہمیں اس بات میں ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، یہ حکومت جو ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ یا تو حکومت جان کے ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے کہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور یہ سب کچھ کارنامے کر رہی ہے تاکہ الزام آئے اسٹیبلشمنٹ پہ، یا وہ کرنٹلی انوالوڈ ہے in this whole particular situation. We as a nation have to defeat this enemy narrative. اس کے لیے بہت اور پولیٹیشین نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ morale of troops کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی جو یہ ٹیررزم کی وار آ رہی ہے، ہم اس میں دیکھیں گے what is going to happen. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا۔ ناظرین، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے صرف ایک مہنگائی اور IMF کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی، لیکن اب دہشت گردی بھی پوری طرح سے منہ پھاڑ کر ہم سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ وہی دہشت گردی ہے جسے ہم نے یہ کہا تھا کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کا اینڈ ہونا اور ان کا واضح طور پر یہ کہہ دینا کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسی ناجائز ڈیمانڈز ہیں جو حکومت پاکستان یا اسٹیٹ آف پاکستان پوری نہیں کر سکتے۔ بہرحال پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں بہت سخت مسائل پیدا ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں، لیکن نہ حکومت نہ اپوزیشن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ حکومت کی اپنی کارروائیاں پکڑ دھکڑ، اٹھاؤ رگڑو گھسیٹو، الیکشنز آگے کرو کی پالیسی، جس پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں۔ تحریک انصاف کی ایک الگ کہانی، ان کی ایک الگ پالیسی۔ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ایک دفعہ شوق پورا کر دو، جیل بھراؤ تحریک شروع ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں تین اہم تجزیہ نگار، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے عسکری معاملات اور پاکستان کی دفاع۔ ان تینوں کے اوپر ان کا ایک اپنا عبور ہے اور اپنی ایک رائے ہے۔ آئیے آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ، عامر ضیاء صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، ایڈیٹر ان چیف اور بول نیوز۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ اوریہ مقبول جان صاحب، بڑی بڑی سیاست کے عروج دیکھے، اتار چڑھاؤ دیکھے، لڑائی جھگڑے دیکھے، دھردے دیکھے، مار کٹائیاں دیکھی، طاہر القادری صاحب کا آنا جانا، کنٹینر، یہ وہ، استحکام آ گیا، استحکام ختم ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس لمحہ فکریہ سے ہم آزاد ہو کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ کون سی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی بس واقعی بہت ہو گیا، اب آگے بڑھو پاکستان کی خاطر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا اب تو راستہ جو ہے کہ عوام کے پاس۔ پاکستان کی میری 67 سال کی عمر ہے اور تقریباً 50 سال میرے ایکٹیو اس لائف کے اندر ہیں کہ جس میں نے سیاست کو باہر سے بھی دیکھا ہے اور اندر سے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اس طرح کی بند گلی نہیں دیکھی جس طرح کی بند گلی اس وقت سیاست کی ہو چکی ہے۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ کبھی کبھی ہوا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے ہوں اور اس کے بعد آئین کا مذاق اس طرح اڑایا جائے اور وہ لوگ اڑائیں جو کہ آئین کے کسٹوڈین ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کسی کے بارے میں گفتگو کریں اور آپ کو پکڑ کے بند کر دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ انگریز کے زمانے کے 1860 کے قوانین چلے آ رہے ہیں، 124 الف ورجے کو۔ آپ کہیں جی میری توہین ہوئی، آپ مجھے بتائیے
کہ اس وقت شیخ رشید کو پکڑا ہوا ہے، وہ پکڑا ہوا ہے کہ اس نے بلاول کے بارے میں کچھ بات کی یا زرداری کے بارے میں بات کی. چلو آپ ٹویٹر اٹھا لیں، میرا اٹھا لیں، اپنا اٹھا لیں، ہر ایک کو کم از کم دن کی کم از کم 200-300 گالیاں ضرور پڑتی ہیں آرام سے. تو سارے ٹویٹر فالوورز کو آپ گرفتار، سارے سب کو گرفتار کر لو صبح اسی جرم کے اندر. کیوں؟ بلاول کی عزت زیادہ ہے، ہم لوگوں کی عزت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، زرداری کی عزت زیادہ ہے. اچھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پاکستان میں روز قتل کی FIR درج ہوتے ہیں روز، اور ان میں جعلی نام ڈالے جاتے ہیں، باقاعدہ ڈالے جاتے ہیں، اور وہ جعلی نام جو ہے ان کے اندر گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی FIR درج کرانے والا گرفتار نہیں ہوا. ایک آدمی اپنی انسینویشن کرتا ہے، بے نظیر نے کہا تھا 4 آدمی میرے مجرم ہیں، اگر وہ انہیں قتل کر دی گئی تو کبھی کسی نے کوئی بات کی؟ کوئی سوچ بھی نہیں رہا اس وقت کہ اس دنیا کے اندر، اس پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام بھی زندہ ہیں. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں بے دردی کے ساتھ پٹرول کی قیمت بڑھا دیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جس کو چاہے گرفتار کر لیں. آپ مجھے بتائیے، ایک مفتاح اسماعیل آیا تھا، اس نے رچ ٹیکس لگایا تھا کہ سرمایہ داروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے، آپ نے 3 دن کے اندر واپس کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں آپ ہو. تو جب ایسی صورتحال بنتی ہوتی ہے تو میں ایک بات بتاؤں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے آتش فشاں کے اوپر ہم آ کے بیٹھے ہوئے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ نے سنا اوپننگ کامنٹس میں لے رہی ہوں اپنے تینوں گیسٹ سے، اور پھر آبویسلی آپ آپس میں بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ بات جو عوریہ مقبول جان صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں عوام کی خواہشات کو آپ نے بند گلی میں نہیں دھکیل سکتے، ہر حالت میں اسے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور 22 کروڑ عوام آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. اب اس وقت جو سٹیٹ کے حالات ہیں، یہ تو ہم نے واقعی مطلب ہے آئی تھنک بہت پہلے، شاید اگر میں اپنے کریئر کا حساب کروں تو مجھے پھر وہ پرویز مشرف صاحب کا پورا پہلا مارشل لا آ جاتا ہے یا ایمرجنسی، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ حالات نہیں کیے تھے. شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوتا تھا، بس کوڑے لگنے کی دیر رہ گئی. اب حکومت کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے ان کو نمائندگی دی اور پھر حکومت کرنے کا موقع دیا کہ وہ ان کے مسائل حل کریں، ان کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کے تمام حقوق کا خیال کیا جائے، اور ایک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور بالکل کنڈیشو انوائرمنٹس ہو بزنس کی. بات یہ کہ اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک دفعہ بھی آپ کی حکومت نے، پرائم منسٹر پاکستان نے یہ وہ بات کرتے ہیں، آئیں جی مساق معیشت کی بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کو بہت سخت ضرورت ہے کہ آپ مساق معیشت بھی کریں، آپ مساق جمہوریت اور سیاست بھی کریں، آپ الیکشن کی بات بھی کریں، اور آپ ٹیررزم بھی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے، سے وی آر اوپن ٹو ڈسکشن، اور ہم بیٹھ کے تمام باتوں چیزوں میں بات کرتے ہیں. میں بھی عمران کے لیے پھر ڈیفیکلٹ ہو انکار کرنا، یہ مائٹ سے اوکے اپنی ٹیم بھیجیں اور بیٹھ کے بات کریں. لیکن بریگیڈیئر صاحب سوری سر، قطع کلامی معاف، بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں نے پوچھا ہے ان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب صرف الیکشنز پہ کیوں بات کریں، اگر بات کرنی ہے تو تمام معاملات پہ کرنی ہوگی، اصلاحات پہ کرنی ہوگی، الیکشن کمیشن پہ کرنی ہوگی، ڈی لیمیٹیشنز پہ کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے آئیں اور کہیں جی اگر آپ ڈیٹ دیں گے تو ہم بات کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. تو انا دوسری طرف بھی ہے. دیکھیں انا دوسری طرف ہے نا، دے ہیو ٹو نیشنل انٹرسٹ کے اندر. آپ یہی میں کہہ رہا ہوں، حکومت یہ کہیں کہ وی آر اوپن ٹو آل ڈسکشنز، جس میں الیکٹرل ریفارم کی بات کریں، الیکشن ریفارم بھی کر لیں، آپ معیشت کی بات بھی کریں، آپ ٹیررزم کے لیے پر بات کریں، آپ اس کے بعد سیاست کے اوپر بھی بات کریں، ساری چیزوں میں بات کریں، تاکہ یہ ایک بہانہ ختم ہو جائے. لیکن اور یہ ابھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دیکھیں یہ 3 تاریخ کو ایک آپ نے ایپیکس کمیٹی پشاور کی بات کر لی، اوکے ڈن. 7 کو آپ کی اب کیا، میں کہتا ہوں ابھی بھی آج بھی اگر پرائم منسٹر پاکستان یہ کال کریں، یہ ساری چیزیں، then Imran اور PTI کو might have seen 200 times to refuse. They might say okay we are coming. جیسے APS کی بات ہوئی تھی، اس کو اپرچونٹی کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ یہ کہ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. آپ اس وقت آپ کی جو اکانومی جا رہی ہے، ہمارے سامنے آئی ہوئے ورلڈ بینک بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کچھ فور پہ کنڈیشن لگا رہے ہیں، بائی ڈیلیبریٹ وہ کر رہے ہیں، بیکاز آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ کی بہت بڑی لارج بیٹل ہارڈنڈ ملٹری فورس ہے. This is not required and this is not جو digested by ہمارے چاہے انڈیا ہو اور جو بھی ہو، they are part of it. So they want to clip your wings
وہ سمپل کہہ رہے ہیں جی نو کٹ شارٹ اور پنڈی کے فورس کو بھی کم کریں, یہاں تک ان کی ریکوائرمنٹ ہے. سو اس کے لیے ڈو وی نیڈ نیشنل کنسنسس, اور نیشنل کنسنسس کس نے کرنا ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں فوج آ جاتی ہے, فوج آ جاتی ہے. وائی ڈو یو وانٹ آرمی شوڈ کم انٹرفیئر؟ ٹیک اے رسپانسبلٹی, ٹیل ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ آپ اگلے 1 سال میں کس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اکانومی کی بات بھی, الیکشن کی بات نہیں, بھی, مجھے نہیں لگتا یہ کر سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں, اور اس کے لیے بڑا کرنا ہوگا دل. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے باہر کرو خان کو, ہر حال میں کسی نہ کسی طرح اس کو مائنس کرو, اور اس کے اوپر ایسے اس کے اوپر جو کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر, اس میں ان کو نااہل کرو تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں اور پاکستان وہیں پہ دوبارہ انہی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. عامر ضیاء صاحب, یہ کیسی سچویشن بن گئی ہے؟ مطلب ہے ٹھیک ہے معیشت تو تباہ حال ہے ہی ہے, یعنی کہ مطلب ہے لٹرلی انہوں نے ہمیں ناک سے چنے چبا دیے ہیں جس کو کہتے ہیں, بٹ اب تو دہشت گردی ایک پھر سام بن کے ہمارے سامنے آ بیٹھی ہے. جو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ہیں مطلب ہے کہ بڑی اچھی تجاویز دے رہے تھے, لیکن المیہ یہ, بلکہ میں کہوں گا بڑا ہمارے فکری مغالطے ہیں کہ ہم اچھی باتیں کریں گے اور یہ حکمراں ہماری بات سن لیں گے. یہ ممکن ہی نہیں. مطلب ہے ہمیں ان فکری مغالطوں سے باہر آنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ببول کے درخت پر جو ہے گلاب کا پھول اگائے, یا یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور مظلوم میں اتحاد ہو, لوٹنے والے اور لوٹنے والے میں اتحاد ہو, اور استحصال کرنے والے اور استحصال ہونے والے میں اتحاد ہو. ممکن ہی نہیں ہے. تو جب تک ہمیں اس بات پہ ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی, یہ حکومت جو ہے یا اس حکومت میں شامل جو بیشتر لوگ ہیں وہ پارٹ آف دا پرابلم ہیں, وہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. یہ جو بھی نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کی بات کر رہے تھے وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے واقعی. وہ کیوں ہے اور کیا مجھے اس میں اس بات کا لوگوں کا جو خدشہ ہے وہ بالکل بجا ہے کہ جناب ہمارے بعض جو سویلین رہنما ہیں وہ ملک کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس حالات کے اندر کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں, اور تاکہ جو ایک مغرب کا جو ایک آپ پہ دباؤ ہے اور جو دیگر ممالک کا ہے اس کے آگے آپ سرنگو ہوں, آپ کی فوج جو ہو کٹو سائز ہو. اس میں یہ سارے کے سارے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, لیکن ان کے کنڈکٹ سے, ان کے عمل سے نظر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں سرکمسٹینشل جو ایویڈنس ہے کہ بھائی یہ ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ 4 جب سے ستمبر سے آگے بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا, اور اب وہ کہتے ہیں نا 100 پیاز کھا کے 100 جوتے کھا کے اب وہ IMF کی شرائط مان رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں نے مفتاح کو کیوں نکالا؟ اس کا مقصد یہ کہ ان کے جو مقاصد ہیں, ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہے, انہیں تو اس بحران کو شدید کرنا ہے. اس کے بعد جب ہمارا اسٹرکچر ریاست کا خدا نخواستہ اتنا کمزور ہو جائے کہ جو دھن دولت والے ہیں, جن کے کہتے ہیں نا کہ باہر جن کے بڑے بڑے مطلب محلات ہیں, ان کے جو اسٹیکس ہیں بیرون ملک زیادہ ہیں, پھر وہ اپنی مرضی سے پاکستان کو ایک راجواڑے کی طرح چلائے اپنے بین الاقوامی آقاؤں کی مدد سے. یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, ہمارے یہاں ہوا ہے ماضی میں بھی, پھر ہو رہا ہے یہ چیز. تو ابھی یہ جو اوریہ صاحب بات کر رہے تھے بڑی مطلب واقعی یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے عوام یعنی کہ پاکستانی جن کا کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے, جن کا مرنا جینا یہاں پر ہے, جن کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں, جن کو نوکری کرنے کچھ بھی کرنے باہر نہیں جانا, علاج بھی وہ یہیں پہ کرانا ہے, تو ان کا اور بمقابلہ وہ لوگ ہیں ان کے سامنے کہ جن کا سب کچھ باہر ہے اور باہر کے اشاروں پر وہ ٹھمک چلتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو واقعی اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو تضاد ہمارا بڑھ گیا, جو کانفلکٹ یا کنٹرڈکشن ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں یا تو پھر مطلب ہے کہ کوئی اور قوت آئے اور اس چیز کو سیٹل کرائے. مجھے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے الیکشن کرائیں گے صوبائی, یہ جنرل الیکشن کرائیں گے, نہیں کریں گے عامر ضیاء صاحب, دا گورنر آف کے پی نہیں کریں گے. کے پی کے گورنر نے بلکہ مثال دے دی, انہوں نے کہا کہ محترمہ بےنظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی تو بھی تو الیکشنز آگے ہو گئے تھے. وہ محترمہ نہیں آگے نہیں, میں تو چند نہیں, اور نہیں اس کے بعد ایک پورا ایک لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تھا, لیکن ہوئے تھے الیکشن ود ان منتھس ہوئے تھے. پھر بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو غیر معینہ مدت کے لیے اٹھا کر پھینک دیا گیا تھا. تو آپ چاہتے ہو پھر آپ یاد کریں 2013 میں کیا دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی, اس کے باوجود الیکشن ہوئے. 2008 میں کیا دہشت گردی کا ہمارے سامنا نہیں تھا؟ بالکل تھا. پھر بھی انتخابات ہوئی, یہ لوگ انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جناب یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ملک آپ کا سرنگو ہو جائے, گھٹنیوں بیٹھ جائے, تب تک کیا, جب تک یہ کھیل, جب تک یہ ناچ کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے. تو بات یہ کہ واقعی اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ عوام بمقابلہ یہ استحصال کرنے والا حکمراں طبقہ ہے, اور اس میں کوئی مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ کہتے ہیں کوئی بیانہ روی ہوگی, کہیں پہ کنسنسس ہوگا. یہاں پر بات کیونکہ جس طرح سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جس طرح لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, صحافیوں کی, سیاستدانوں کی, وہ چوری پہ نہیں ہو رہی ہیں, بدعنوانی پہ نہیں ہو رہی ہیں,
وہ بیان دینے پر ہو رہی ہیں, گفتگو کرنے پر ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہے, اور وہ بلکہ آپ انہوں نے کہا ہے کل کوئی بلیسفیمی لا لے کر آ جائیں گے کہ جی ہمارے جو یہ لوگ ہیں ان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں, میری جتنی حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی طرف بھی اب گفتگو لے کے آ رہی ہوں, یہ میری جتنی حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بد لحاظی اور بد زبانی اور دھمکیاں اور دھونس اور یہ ایک بہت بڑا الزام کہ فارمر پریزیڈنٹ پہ جو لگ گیا کہ اور پھر کہ انہوں نے کسی دہشت گردی تنظیم کو پیسے دیے ہیں, اور خان صاحب نے خود اس بات کا اظہار کر دیا. پھر شیخ رشید صاحب بھی آ گئے تھے, انہوں نے کہا جی اب یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے, آپ گالی دو گے تو گالی کا جواب گالی سے ملے گا. یہ صاف کہا ہے انہوں نے, and in my shows. نہیں, گالی کا جواب گالی سے دیں تو چلو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے یہ قانون کہاں سے آیا ہے؟ انگریز نے 1857 میں جب یہاں پر قبضہ کیا نا تو اس نے تقریباً کو 50,000 بندہ مار دیا جو کہ ایکٹیو ملیٹنٹ تھا. اس نے ساروں کو پھانسیاں دی, کسی کو توپ کے آگے رکھ کے مار دیا. پھر اس نے کہا اب کیا کریں, اب لوگوں میں نفرت تو ہے, اب کہا جو بولے گا نا وہ غدار ہے, جو لکھے گا نا وہ غدار ہے, جو جیسچر کرے گا وہ غدار ہے. اس نے ایک قانون بنایا 124A, اور دوسرا اس کا قانون تھا وہ تھا 505 اور 506. یہ 1862 میں آئے ہیں, 1862 میں پولیس آ گئی. اس نے ایک تصور دیا تھا کہ اس پاکستان نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں یہ جو 3-3.5 لاکھ فوج ہے, کوئی 1.5 لاکھ سرکاری ملازم ہیں, اور کوئی 15-16 ہزار جو سیاستدان ہیں, یہ ہیں اصل محب وطن. باقی 32 کروڑ غدار ہیں. یہ ابھی تک چل رہا ہے. آپ اس چیز کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم غلطیاں کر رہے تھے, ہمیں نہیں کرنی, تب آپ کے سامنے کچھ ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا. سر ایک بریک لینا چاہوں گی, بریک کے بعد بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ڈو کامنٹ آن دس. اور میں خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بدل گیا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی شاید پرانی پالیسیز پہ عمل ہو رہا ہے. ویلکم بیک. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ ٹیمپرامنٹ بھی سمجھتے ہیں, آپ انسٹیٹیوشن کو بھی سمجھتے ہیں, آپ مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دے تھنکنگ. تو یہ جو عوریہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں, یا جو لوگوں کا یہ فیئر ہے, مطلب ہے یہ یا تو حکومت جان کے ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے کہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے اور یہ سب کچھ کارنامے کر رہی ہے تاکہ الزام آئے اسٹیبلشمنٹ پہ, یا وہ کرنٹلی چاہتے ہیں, انوالوڈ ہیں ان دس ہول پرٹیکولر سچویشن ابھی بھی. اس وقت جب ٹیررزم کہاں پر ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے انڈیا کی طرف کیا حالات ہے, فوج اور عوام 5th جنریشن وار ہمارے اوپر ہے. وہی چاہتے ہیں کہ جو فوج اور عوام کا اعتماد تھا اس کو کم کرو, فوج کمزور کرو, اور خدا نخواستہ عراق, لیبیا, سیریا والی کنڈیشن لا کے وہاں پر اپنے عزائم پورے کرو. سو وی ایز اے نیشن ہیو ٹو ڈیفیٹ دس اینیمی نیریٹو. اس کے لیے بہت, اور پولیٹیشین نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ مورال آف ٹروپس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ابھی جو یہ ٹیررزم کی وار آ رہی ہے, ہم اس میں دیکھیں گے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. سو اب اگر یہ بتائیں کہ یہ ابھی پولیٹیشین کے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ بیٹھے نا, وائی ڈونٹ یو سٹ ڈاؤن اینڈ فائنڈ اے سولوشن. کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا. آپ کے عوام پوری آپ کو دیکھ رہی ہے. عوام نے آپ کو اسمبلی میں کیوں لے کر آئے تھے؟ آپ کو حکومت آپ کو کس بات کی دی ہے؟ یو ہیو ٹو ریزالو دیئر ایشوز اینڈ دس از ویری سیریس. آپ نے کس طریقے سے حساب ڈالنے آ کے کہا میں جہاز پہ بیٹھا ہوں, دیکھیں جی ڈالر کم ہو گیا. آپ نے آرٹیفیشل اس کو 222 پہ رکھ کے اور لے گئے اس کو اوپن مارکیٹ میں 250-65 پہ. آپ نے کتنا بڑا لاس کیا ہے اس میں جو فورن ریمیٹنس آتی تھی, اور جب ابھی کھولا تو اسٹیٹ اسی لیول پہ, بلکہ 285 کا ہو گیا ہے, یہ 300 پہ جائے گا, 300 پہ پیٹرول جائے گا. آپ ایک مہینے کے بعد اس کے آفٹر شاک دیکھیں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. سو سب سے بڑی دیکھیں جیسے بات یہ ہے, وہ آئی ایم ورلڈ بینک دے آر ناٹ کنسرن کہ پاکستان کے عوام کا, دے وانٹ ٹو گیٹ دیئر منی بیک. کیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی ان ہاؤس آسٹیرٹی کی؟ ایف بی آر کے اندر 2000 سے 3000 ارب روپیہ ایک سال میں چوری ہوتا ہے, کسٹم اینڈ انکم ٹیکس, یہ فیکٹریاں اور سب کچھ جو کیا جاتا ہے. 700 سے 800 ارب روپیہ اسٹیٹ کارپوریشن سے ہم خرچ کرتے ہیں سال کا. اسٹاپ اٹ, پرائیویٹائز کر دیں, پیسہ بھی بچے گا, یہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا. یہ لیکن سر یہ فیصلے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے نا جس کے پاس مینڈیٹ ہو.
جو پورا فریش مینڈیٹ لے کے آئے اور سخت ترین فیصلے کرے. یہاں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن میں کب جانا ہے اور کب نہیں جانا ہے. یہ ڈر رہے ہیں کہ اتنے فیصلوں کے بعد, آئی ایم ایف کے بعد ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو بریگیڈیئر حارث صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کیسے فیصلے لے سکتے ہیں مجھے بتائیں. یہ تو فیصلے لے ہی نہیں سکتے. ابھی بھی جو فیصلے انہوں نے لیے ہیں اس کے بعد وہ دیر کنفیوز کہ بھائی ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. وی کانٹ گو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غلط دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو پارٹ آف دا پرابلم ہے, اگر ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ جی شریف خاندان جو ہے اس ملک کے کہتے ہیں مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایسے کام کرے گا کہ جس سے فوج اور عوام جو ہے مطلب ان کی سربلندی ہوگی, ملک کی سربلندی ہوگی, تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. جو انتقام پہ اتر آئے ہیں, انہوں نے پاکستان سے انتقام لے رہے ہیں, یہ ہمارے اداروں سے انتقام لے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اداروں کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے, ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ہے حلیف کون ہے اور ان کے حریف کون ہیں, ان کے اصل جو دل سے لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ کون ہے, اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو دل میں بغض رکھتے ہیں, اناد رکھتے ہیں ان کے خلاف. تو ہمارے اداروں کی بات سمجھ میں آنی چاہیے, اور ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جناب وہ کچھ خاندان جو اس ملک کو راجواڑہ بنانا چاہتے ہیں, جو یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ خاندان کی آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جی باپ, بیٹا, بھتیجا, بھائی, حتیٰ کہ سمدھی بھی اور بیٹی بھی, یہ لوگ جو ہیں اس ملک کے ولی وارث ہوں گے اور اس ملک کے 23 کروڑ عوام نہیں ہوں گے. وہ لوگ جو ہیں ہم ان سے 0.0% توقع ہے کہ وہ مسئلے کو حل کریں گے. ہمیں جو اپیل کرنی چاہیے, دیکھیں ہمارا ملک کا سب سے منظم, سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے, اور ہمیں لوگ بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی دے آر آلسو پارٹ آف دا پرابلم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر اس کو مطلب دوبارہ ڈائریکشن پہ لانا ہے, جب تک ہماری فوج کی اعلیٰ قیادت یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہیں عوام کی امنگوں کے ساتھ چلنا ہے, نہ کہ یہ جو کرپٹ بدعنوان ترین خاندان ہے ان کا اب وہ پرسیپشن بن رہی ہے نا, وہ بے شک نہ کھڑے ان کے ساتھ, لیکن ایک پرسیپشن یہ جا رہی ہے کہ جناب یہ جو فوج ہے یہ ان لوگوں کو مطلب ہے کہ سپورٹ کر رہی ہے, جو کہ غلط پرسیپشن ہے. ظاہر ہے فوج اپنے آئینی کردار کو ادا کر رہی ہے, تو اس میں جب تک یہ لوگ کلیئر نہیں ہوں گے اور عوام کے ساتھ ملک کا جو ہے آگے جو بڑھنا ہے, یا اس ملک میں جو کنٹرڈکشن اتنا بڑھ گیا ہے وہ ہم حل نہیں کر سکتے. سب سے جو منظم ادارہ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھوری پارلیمنٹ یہ کوئی فیصلہ کرے گی, یہ ایک جعلی اگر آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتی ہیں, خود اپنی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. آج یہ اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں, اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ قابل گردن زدنی ہے. آپ ان کو جیل میں ڈالیں گے, شیخ رشید جیسے سینئر سیاستدان کو دھکے دیں گے, صحافیوں کو پکڑیں گے, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. یہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ واقعی مارشل مشرف صاحب کے دور میں تو بالکل ایسا نہیں ہوا. اگر آپ ان کے شروع کا دور یاد رکھیں تو اس کے اندر کوئی مطلب وکٹمائزیشن اس طرح کی نہیں ہو رہی تھی. تو یہ اصل میں سویلین آمریت لے کر آئے ہیں, اور یہ کوئی ہماری کہتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا. جب جب شریف خاندان کی حکومت آتی ہے, مجھے یاد ہے کہ یہی وہ تھا جب آپ 98 کی بات کریں, وہ بڑے بڑے جو ہمارے اخبارات تھے 2 صفحے پہ چھپ رہے تھے. یہ آج نجم سیٹھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کو اغوا کیا گیا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ پوری لسٹیں دی گئی تھی کہ فلاں فلاں صحافیوں کو نکال دیں. یہ سب کو یاد ہے. 92 میں کیا ہوا تھا ہمیں سب کو یاد ہے. ہمیں پتہ ہے 2015 میں کتنا بڑا کریک ڈاؤن خود بول گروپ کے خلاف کیا تھا, اسٹائفل کیا تھا اس کو. یہ ان کا کوئی نیا طرز وہ نہیں ہے بیہیویئر جو ہے. تو یہ لوگ بار بار وہی کام کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں اس کا ایک ہی علاج یعنی کہ عوامی مزاحمت. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی عوام دوست اور ملک دوست قوتیں کون سی ہیں, ہماری نیشنلسٹ قوتیں کون سی ہیں, جو واقعی کہتے ہیں نا جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں جم کر, یا وہ لوگ کہ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ بلکہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت ہماری گھٹنیوں آ گئی ہے, ہمارے مطلب ادارے جو ہیں سارے انڈرمائن ہو رہے ہیں, ہر ادارہ ہمارا متنازع بن گیا یا بنایا جا رہا ہے, تو ہم کیسے آگے جائیں گے؟ تو اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے, اور پھر عوام کو بھی بیدار ہونا پڑے گا, اور ان کو یہ کرنا پڑے گا جو ہم آپس میں سر پٹول کرتے رہتے ہیں اور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جوتیوں میں دال پڑتی رہتی ہے, اس کو آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا کہ ہمارے حقیقی. اور یہ مقبول جان صاحب, عامر بھائی آپ بھی اس پہ کامنٹ, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے کوئی ریپرزینٹیٹیوز کی سینئر کی شرکت ہونی چاہیے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں جسٹ تینوں اینالسٹ سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب اس کے پروز اینڈ کونز, کیا اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مذاق کر رہے ہیں اس سارے کانسیپٹ کے ساتھ. پہلے آپ نے جب آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے, ہر پارٹی کا ایک سیپریٹ ویٹیج ہوتا ہے. آپ عمران خان جس کو 1.5 کروڑ بندہ ووٹ دیتا ہے اس کو, اور ایک پارٹی جس کے پاس 2 ووٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر,
جو ایک ایم این اے نہیں جتوا سکتا اس کو کہتے ہیں 2 اس کے بھی نمائندے 2 اس کے بھی. آپ 18 بندے اکٹھے کر کے ایک ایسے آدمی کو آپ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں جو از دا موسٹ پاپولر پرسن ان دا کنٹری. آپ کو بھی پتا ہے نہ ہوتا تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں. آپ پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں یہ جارج ڈبلیو بش کیوں نہیں بلاتا اے پی سی؟ افغانستان پہ چڑھ جاتا ہے, یہ ویتنام پہ چڑھ جاتے ہیں امریکہ, وہ کیوں نہیں بلاتے اے پی سی؟ یہ انڈیا نے ابھی 370 کیا ہے کشمیر کے اندر, اس نے کیوں نہیں بلائی اے پی سی؟ یہ ابھی اس نے ٹونی بلیئر نے ان کے ساتھ اس نے کیوں نہیں بلائی اے پی سی؟ او بھائی تمہیں اقتدار دیا ہے, تم نے سنبھالنا ہے, تم کام کرو. اور اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے سارے لوگ, اور تم سمجھتے ہو ساتھ چھوڑ دو. یہاں کمال کی بات ہے, حکومت آپ کی, وسائل آپ کے, دہشت گردی سے نمٹنا آپ نے ہے, آپ ایک رایا مانی کریٹ کر سکتے؟ شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کی بات کو نہیں سنتے, آپ محتاج ہیں پارٹی آپ کے ساتھ ہوں تب آپ کو لوگ سنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے نکمہ تو حکمران ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اس ملک کو. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, کیا ہے اس سے, کیا مطلب ہے, حاصل وصول کیا ہوگا, مطلب what exactly is the agenda of this APC? I mean like, اور ایک سب سے پاپولر لیڈر جو نیریٹو بنا سکتے ہیں, بنانا ان کا آرٹ ہے, ان کے نیریٹو پہ لوگ یقین کرتے ہیں, جن کا نیریٹو لوگ سنتے ہیں, ان کی ایک بات اور ایک اشارہ, I don't have to go into the details, I think it's very clear. اگر وہی اس کے اگینسٹ نیریٹو بنائیں گے تو what's the point of this APC? دیکھیں اے پی سی میں ہوتی ہے جہاں پر ڈیورجنس آف ویوز ہوتے ہیں, جہاں پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کی پارٹی بیٹھ کے ڈفرینٹ ڈسکشن اور کینڈیڈ ڈسکشن کرتے ہیں. But there is no opposition in this APC, it's only the government. So this is what I'm saying, what is APC? I don't know. APC has to be when the major political party of the country is included in that. اور وہ it is a weightage. 14 جماعتیں ایک طرف ہیں, ایک پارٹی ایک طرف, اس کا ووٹ بینک زیادہ ہے, popular. So APC means all have to come sit together and show to the people of Pakistan and to the international community that یہ ایک نیشنل کنسنسس ہے. جب آپ کی اپوزیشن نہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے, نہ پارلیمنٹ میں آپ کی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے میجورٹی پارٹی, وہ اس کو آپ نے ساروں کو آؤٹ کر دیا ہے. So what are we لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کریڈیبلٹی کیوں خراب کریں, اور اگر ان کا کوئی ویٹیج نہیں ہے تو آپ کی اے پی سی کو وہ اپنا وزن کیوں ڈال کے مضبوط کریں, وہ اپنی اے پی سی کیوں نہ بلا لیں؟ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو اے پی سی کے بجائے ایک کال دیں کہ جی اپوزیشن کو, عمران خان کو. سر کون سی اپوزیشن, وہ تو اپوزیشن راجہ ریاض کو سمجھتے ہیں, خان صاحب کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. I'm talking about PTI کو کال دیں کہ جی آئیں, we know کہ you are ایک آپ کی بڑی پارٹی ہے, ہم آپ سے بیٹھ کے یہ 10 ایشوز پہ بات کریں گے اور let's find solution. عوام کو آپ مجھے بتائیں, حکومت آپ کی ہے, عوام نے آپ کو حکومت دی, آپ نے ڈیسیژن لینے ہیں, یا تو ڈیسیژن لیں اور پھر کریں, ادروائز لنک دنیا کو بتائیں. اس وقت عوام کنفیوز اس لیے ہیں, یہ جو اس وقت کے حالات ہوئے ہوئے ہیں, آپ مجھے خود بتائیں, کیا عوام کو پتہ ہے کہ کل یہ پورے سال میں کیا ہونا ہے, کب آپ کی صوبائی الیکشن ہونے ہیں, کب آپ کے جنرل الیکشن ہونے ہیں. سر ابھی تو عوام کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے, الیکشنز بھی ہو جائیں گے, صوبائی بھی ہو جائیں گے, وہاں بھی تماشے چل رہے ہیں. لیکن میرا سوال عامر ضیاء صاحب آپ سے پھر یہ پیدا ہوتا ہے, یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ تو خان صاحب کو اپوزیشن سمجھتے ہی نہیں ہے, اور خان صاحب کو تو وہ ویٹ ہی نہیں دے رہے. مطلب ہے کہ ان کے دینے نہ دینے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو اس طرح دیکھ رہی ہے تو آپ کو پھر مطلب ہے کیا فیوچر ہے آپ کا, آپ مجھے بتائیں. اور اس کے ساتھ جب جیل بھراؤ تحریک شروع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ جلدی صاحب, یہ جو اے پی سی ہے یہ کہتے ہیں نا بیڈ پبلک ریلیشنز ایکسرسائز ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے, اور بالکل عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے اگر وہ اس سے دور رہتے ہیں بالکل درست فیصلہ ہوگا, کیونکہ فیصلے ہوتے ہیں بالکل, اور یہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹ کو خراب کس نے کیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جب پی ٹی آئی واپس جانا چاہ رہی تھی تو کس نے ان کا راستہ روکا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ خود آپ نے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا, اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں, پھر یہ سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے, لیکن سب کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ختم کر کے بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ ان کے کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر جو گند پڑا ہوا ہے اس میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں. کیوں ہو جائیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جس حکومت کی لیجیٹمیسی, اس کا جائز ہونے پہ سوالیہ نشان ہے, شک شبہ ہے, اس کو آپ کیسے لیجیٹمیٹ دے سکتا ہے, اس کو لیجیٹمائز کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ ان کی پارٹی میں اگر کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے
کہ آپ اے پی سی میں جا کر بیٹھے تو ان کو قائم رہنا چاہیے. ان کا دیکھیں عمران خان میں اور باقیوں میں ایک ہی فرق ہے کہ عمران خان کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا ان سے, بالکل درست کرتے ہیں وہ یہ بات کہ اگر آپ یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی سارے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ لوٹنے والا اور لوٹنے والا ایک ہے, چور اور پولیس ایک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ جب تک اس بات پہ کلیئرٹی نہیں ہوں گی, ہم لوگ کلیئر نہیں ہوں گے, آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے توشہ خانہ کیس کیا ہوا ہے, فورن فنڈنگ کیس کیا ہوا ہے, یہاں پہ بلینز آف روپیز کے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, وہ سارے کیسز معاف ہو گئے, وہ آج وزیر اعظم بن گئے, ان کے بیٹوں کے کیسز معاف ہو گئے, ان کے تمام رشتہ داروں کے کیسز. تو کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ تو یہ بالکل اے پی سی فراڈ ہے, اور اس کو اس فراڈ کو فراڈ ہی کہنا چاہیے کہ آپ جو ہے شہیدوں کے اس کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. جی بریگیڈ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, تو اس میں خان صاحب کیوں شریک ہو؟ دیکھیں جیسے میں سے سوال ہے. جی جی اوکے, دیکھیں بات یہ ہے, بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کی یہ تو آپ کے سارے آپ کے کولیشن پارٹنر تھے, تو ان کے ساتھ آپ نے اے پی سی کیا کرنی ہے, آپ جو ڈیسیژن کر لیں گے. جب ایک اپوزیشن جو ایکچوئل اپوزیشن ہے, جو میجورٹی پارٹی, وہ تو ہے نہیں. سیکنڈ, دیکھیں عمران خان نے ایک نیریٹو بنایا کہ یہ آئے ہیں, یہ اپنے جو ایک تو امپورٹنٹ گورنمنٹ کی بات کی, سیکنڈ انہوں نے کہا جی یہ اپنے سارے کیسز, الیکٹرل ریفارمز ختم کرنے, اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے, اس کے بعد آپ اپنے سارے نیب کو ختم کرنے. سو جو عمران نے نیریٹو بلڈ کیا, ایگزیکٹلی یو آر ڈوئنگ دا سیم. کیا آپ کے پاس سولوشن تھا جب آپ آئے؟ تو آپ کے پاس کہ عمران نے یہ کر دیا, اوکے عمران نے کیا, آپ کے پاس سولوشن تھا, وائی ڈڈ یو کم؟ اگر آئے تھے آپ, کیا آپ نے ڈالر کم کر لیا, بجلی گیس کم کی, پیٹرول ڈیزل کم کیا, عوام کو آپ نے ریلیف دیا, انفلیشن کم کی؟ اگر تو کیا, دیٹ از یور کاؤنٹر نیریٹو. یہ کاؤنٹر نیریٹو تک کریٹ کرتے, بلڈ کرتے, تاکہ لوگ عمران کی طرف سے شفٹ ادھر ہوتے. تو آپ نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, سارا اپنا کام کر کے آپ نے بریف کو چھوانے چلے جانا اگر الٹیمیٹلی سچویشن سو ارائزز. سو بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو سمجھ آنی چاہیے. پھر اب جو مہنگائی آپ کر رہے ہیں, اس کے بعد دے obviously دے نو کہ ووٹ بینک کدھر جائے گا. جی ان انوائرمنٹ کے اندر جیسے اکانومی کا حال ہے, ووٹ نہیں ملے, اس لیے پھر آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. سو یہ پھر اس کے بعد کیئر ٹیکرز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکرز آتے ہیں امپارشل, نان کنٹروورشل, نان پولیٹیکل, دے آر ویری فیئر ٹو کنڈکٹ ٹرانسپیرنٹ فیئر اینڈ فری الیکشنز. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا پنجاب میں جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں یا کے پی کے میں ہو رہے ہیں, گورنر کا کیا کام الیکشن پہ بات کرنا؟ اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف چیف منسٹر, کیئر ٹیکر چیف منسٹر. گورنر ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس. یہ تو جسٹ اناؤنس کہ ڈیٹ سو ہوگی, یا یہ دیٹ سو از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ, وہ دیٹ مین ہی از بیکمنگ اے پارٹی. تو آپ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, نہ تو یہ پرانے باتوں سے سبق سیکھتے ہیں. آپ نیریٹو جو 5 کو لے کر ہیں کہ بات کریں, ٹولیپ کریں گے, اس سے اور کیا ہوگا سوائے آپ اور زیادہ آپ حالات خراب کریں گے. آپ کو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی, کریٹ کنڈیوسیو پولیٹیکل انوائرمنٹس ٹو ڈیولپ اکنامکلی اینڈ آلسو ٹو الٹیمیٹلی گو فار الیکشنز. اور یہ مقبول جان صاحب, جی ٹھیک ہے, مطلب الٹیمیٹلی گو فار الیکشنز نا, وہ الٹیمیٹ اب پتہ نہیں کب ہوگا, کیونکہ رائٹنگ آن دا وال تو یہی ہے کہ اس کارکردگی کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی باشعور انسان ان کو ووٹ دینا چاہے گا نا. مطلب کون دینا چاہے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جو طوفان انہوں نے مچایا ہے معیشت کے ساتھ, سیاست کے ساتھ, ملک کے ساتھ, دہشت گردی کے ساتھ, تو مطلب پھر یہ کس منہ سے جائیں گے ووٹ لینے؟ میں ریپ اپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی, اور یہ مقبول جان صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں کہ ان یور پوائنٹ آف ویو یا ان یور ویو پوائنٹ یہ کیا مطلب کیا ہونے والا ہے نیکسٹ فیو ویکس, فیو منتھس؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کی نااہلی کروانے کی کوشش کریں گے یا کریں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے؟ بیکاز یہ تو ایک بہت بڑا آئی تھنک آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ, کہ آپ کو لگتا ہے اس حد تک جائیں گے یا صرف ڈراوے دھمکاوے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ پاپولیرٹی جو ہوتی ہے نا, اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, اس کے خلاف جس طرح کی بھی صورتحال کی جائے وہ اس کے حق میں جاتی ہے. فرینچ ریولوشن میں روسو بہت بڑا کردار تھا. اس نے اپنی ایک کتاب لکھ دی کنفیشنز, اس نے اپنی بڑی بکواس کی میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. وہ کتاب مارکیٹ میں آئی, لوگ کہتے تھے یہ تو کنگ لوئی نے خود چھاپ کے جو ہے روسو لکھ سکتا ہے ایسی بات. یہی حال عمران خان کا ہے. آپ 9 مہینے ہو گئے ہیں, آپ نے گھڑی چور سے لے کے فلانا, آپ نے یار اتنے گندے لیول پہ آپ اتر آئے ہو.
کہ آپ ایک اس ٹیریان والا کیس آپ نے نکالا ہے اور آپ سوچیں پرسنل لائف ایک آدمی کی جہاں بھی تھی نہ ٹیریان، اس کے آپ کس گندے لیول پہ آتے ہو؟ ایک خاتون کے بارے میں آپ نے اس طرح کی خلاصتیں بولی ہیں. میں سچی بات بتاؤں، میں اس عورت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کی بیوی ہو کے پوری دنیا میں حجاب میں گھومتی ہے، اور بڑے حوصلے کی بات ہے. آپ نے کیا کچھ نہیں، کس سطح پہ آپ اترے ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہو. ایک بات بتاؤں، آئی ایم ایف جو ہے وہ ان سے زیادہ پاکستان کو سمجھتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جب تک پی ٹی آئی جو ہے کنسنسس نہیں کرتی تمہارے ساتھ، آئی ایم ایف پروگرام سائن نہیں کریں گے. یہ چھوٹی رسپانس نہیں ہے آفر، ان کو پتہ ہے آگے کون آ رہا ہے اور ان کو پتہ ہے ریئل لیڈر کون ہے پاکستان کا. آپ کو نہیں پتہ، آپ ابھی تک اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں ان کو نااہل کر دیں گے، یہ کر دیں. اور ایک بات بتاؤ آپ کو، یہ جو کچا چھٹا ہے نا، اس کے اندر سب کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے یہ کیا، ہم کر چکے ہیں، ہم اب نہیں کرنا چاہتے، اور اس میں سب کو کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. مشکل حالات سے پاکستان اس وقت دوچار ہے اور بہت اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ اہم فیصلوں کے لیے اہم بیٹھک کیسے ہوگی، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا اور کب بیٹھے گا؟ کیا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی تیار ہوگا یا نہیں؟ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور یہ مقبول جان اور عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.